بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سن ہجری کی دوسری صدی ختم ہو رہی تھی۔ آفتاب نبوت کو غروب ہوئے بھی بہت زیادہ مدت بھی نہیں گزری تھی۔ لوگوں میں امانت، دیانت اور تقوی کا جذبہ غالب تھا۔ اسلام کے ہونہار فرزند جن کے ہاتھوں میں اسلام کو سر بلند کرنے کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور کچھ ہونہار فرزندان اسلام تربیت پا رہے تھے۔ آئمہ دین کا زمانہ تھا۔ ہر ایک شخص شہر بستی قریہ علماء دین و صلاح اور متقین سے بھرپور آباد تھا۔ ان میں سے خصوصاً بغداد، عراق، جو اس وقت مسلمانوں کا دارالسلطنت تھا، اپنی ظاہری اور باطنی آرائشوں سے آراستہ ہو کر گلزار بنا ہوا تھا۔ ایک طرف اگر اس کی دل فریب عمارتیں اور ان میں گزرنے والی نہریں دل لبھانے والی تھیں، اور دوسری طرف علماء صلاح کی مجلس درس و تدریس کے حلقے بنے ہوئے تھے جن میں ذکر و اذکار اور تلاوت کی دلکش آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی دل جمی کا یہ ایک کافی سامان تھا۔ فقہ محدثین اور عابدین و اذکرین کا یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا اور مجمع تھا۔ اس مبارک مجمع میں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ کے نام سے موجود تھے، جو کہ اہل عراق کے پیر و مرشد اور استاد محدث بھی تھے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عبرتناک واقعہ۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، زاہد، عابد اور عارف بھی اللہ کے حدیث و تفسیر میں بھی مایہ ناز جلیل القدر امام اور مفسر محدث تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ یاد تھیں اور قرآن مجید کی تمام روایات میں قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے تلامذہ اور مریدین بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و ایمان اور آرام، سکون اور اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز ادا نہ کر سکے تھے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا۔ ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں میں پہنچے جن پر آفتاب پرستوں، یہودیوں اور سلیب پرستوں، نصرانیوں کی رہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا اور کوئی سلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم سب کو تعجب ہوا اور ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر ہم گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ایک کنویں پر پہنچے جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ خوب حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتے ہی حالات بدلنے لگے اور چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار تباہ کی حالت میں شیخ اس کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ لڑکی کس کی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ یہ ایک بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع، خشم و خدم پر تکبر کرتے ہوئے کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے، اور نکاح کے بعد شوہر کے ہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن تک اسی طرح گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے، نہ پیتے اور نہ کسی سے بات وغیرہ کرتے۔ اس حالت میں
3 दिन गुजर गए। अलबत्ता जब नमाज का वक्त आता था तो आप नमाज अदा करते थे। मुरीदैन और तलामजा की कसीर जमात शेख के साथ थी, लेकिन सब सख्त परेशानी में थे कि कोई तदबीर नजर नहीं आती थी। हजरत शुबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तीसरे दिन अबू अब्दुल्ला अंदलसी रहमतुल्लाह अलैह की ये हालत देखकर मैंने आगे कदम बढ़ाया। ताजुब और परेशान हाल में कहा कि कुछ तो फरमाएं, क्या वजह है? शेख ने कौम की तरफ मतवज्जो होकर फरमाया, मेरे अजीजों, मैं अपनी हालत तुम सब से कब तक छुपा सकूंगा? परसों मैंने जिस लड़की को देखा है उसकी मोहब्बत मुझ पर इतनी गालिब हो चुकी है कि मेरे तमाम अज़ा जहरा पर उसी का तसल्लुत है। अब ये नामुमकिन है कि मैं इस सरजमीन को छोड़ दूं। हजरत शुबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे आका, आप अहले इराक के पीरो मुर्शद हैं और इबादत में शोहरा आफाक हैं। आपके मुरीदैन की तादाद इस वक्त 12,000 है, बहुत हो चुका है। कुरान मजीद के तुफैल से हमें और उन सब को रुसवा ना कीजिए। शेख ने फरमाया, मेरे अजीजों, मेरा और तुम्हारा फैसला तकदीर खुदाबंदी हो चुका है। मुझसे विलादत का लिबास सलब कर लिया गया है और मुझसे हिदायत की अलामात उठा ली गई हैं। शेख ने यह कहकर रोना शुरू कर दिया और फरमाया, ऐ मेरी कौम, फैसला कुदरत की तरफ से हो चुका है, अब ये काम मेरे बस का नहीं है। हजरत शुबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें इस अजीबो गरीब वाक़ये पर बड़ा ताज्जुब हुआ और हमने हसरत से रोना शुरू कर दिया। शेख भी हमारे साथ रो रहे थे, यहाँ तक कि जमीन आंसुओं के उमड़ आने वाले सैलाब से तर हो गई। उसके बाद हम मजबूर होकर अपने वतन बगदाद की तरफ लौटे। लोग हमारे आने की खबर सुनकर शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए शहर बगदाद से बाहर इस्तकबाल के लिए आए और लोगों ने शेख अब्दुल्ला अंदलसी रहमतुल्लाह अलैह को हमारे दरमियान ना देखकर सबब दरियाफ्त किया कि शेख साहब क्यों नहीं आए, वो कहाँ हैं। हमने सारा वाकया उन लोगों को बता दिया। वाकया सुनकर लोगों में कोहराम मच गया। शेख अब्दुल्ला अंदलसी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से कसीर तादाद व जमात उसी गमो हसरत में उसी वक्त आलम आखरत को सुधार गए और बाकी लोग गिड़गिड़ा कर खुदाए बेनियाजी की बारगाह में दुआएं करने लगे कि ए मुकल्लबुल कुलूब, हमारे शेख को हिदायत दे और फिर उन्हें अपने मर्तबे पर लौटा दे। शेख के जाने के बाद बगदाद की तमाम खानकाहें बंद हो गईं और 1 साल तक उसी गमो अफसोस में शेख के फराक में लौटते रहे। खबर तो लें कि कहाँ हैं, किस हाल में हैं। चुनाचा हमारी एक जमात ने शेख की तरफ सफर किया और उस गांव में पहुंचकर वहां के लोगों से शेख का हाल दरियाफ्त किया तो गांव वालों ने बताया कि वो जंगल में सूर चरा रहे हैं। हमने कहा, खुदा की पनाह, ये क्या हो गया है? गांव वालों ने बताया कि शेख ने सरदार की लड़की से मंगनी करना चाही तो उसके बाप ने इस शर्त पर मंजूर किया कि वो जंगल में सूर चराया करेगा। शेख ने हाँ कर दी। चुनाचे शेख सूर चराने की खिदमत पर मामूर है। हम ये सुनकर हक्का बक्का हो गए और गम से हमारे कलेजे फटने लगे। आंखों से बेसाख्ता आंसुओं का तूफान उमड़ने लगा। बमुश्किल हम अपने दिल थाम कर उस जंगल में पहुँचे जहाँ शेख सूर चरा रहे थे। हमने देखा कि शेख के सर पर नसारा की टोपी है और कमर में जनार बांधी हुई है और उस लाठी पर टेक लगाए हुए खंजीरों के सामने खड़े हैं जिस लाठी से खुतबे के वक्त सहारा लिया करते थे। शेख की इस हालत ने हमारे जख्मों पर नमक पाशी का काम किया। शेख ने हमें अपनी तरफ आता देखकर सर झुका लिया। हमने करीब पहुंचकर अस्सलामु अलैकुम कहा। शेख ने दबी हुई आवाज में वालेकुम अस्सलाम कहा। हजरत शुबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ शेख, इस इल्म फजल और हदीस और तफसीर के होते हुए भी आज आपका ये हाल है। शेख अंदलसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, भाइयों, ये मैंने अपने इख्तियार से नहीं किया, मेरे मौला ने मुझे जैसा चाहा वैसा ही कर दिया और इस कदर मुकर्रब बनाने के बाद जब चाहा मुझे अपने दरवाजे से दूर फेंक दिया और उसके फैसले को कौन टाल सकता है। ऐ मेरे अजीजों, खुदाए बेनियाजी के कहर और गजब से डरो, अपने इल्म और फजल पर मगरूर ना हो। इसके बाद शेख ने आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा, मेरे मौला, मेरा गुमान तेरे बारे में तो ऐसा ना था।
تو مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا، اور یہ کہہ کر خدا سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ شیخ نے آواز دے کر کہا کہ اے شبلی رحمت اللہ علیہ، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ حدیث میں ہے کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو نصیحت کرے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے رونے کی وجہ سے لہراتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجے میں کہا، اے پروردگار، ہم تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استغاثہ کرتے ہیں۔ ہر کام میں ہم کو تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ ہم سب سے اس مصیبت کو دور فرما دے۔ اس مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ خنزیران کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے اور زمین پر الٹے لیٹ کر تڑپنا اور چلانا شروع ہو گئے۔ چنانچہ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر حضرت شیخ حسرت کے عالم میں زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قرات سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، اے عزیزو، مجھے قرآن کی 2 آیات کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ شیخ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور دوسری آیت یہ ہے جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا، تحقیق و سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ آپ کو 30,000 حدیثیں بما اسناد کے زبانی یاد تھیں، اب بھی ان میں سے کوئی حدیث یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، ہاں ایک حدیث یاد ہے، وہ یہ ہے، جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم شیخ کا یہ حال دیکھ کر بعض حسرت و غم کے شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کی طرف کا قصد کیا۔ ابھی ہم 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور با آواز بلند شہادتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کو مصیبت سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و غم کا اندازہ ہو۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ نے قریب پہنچ کر مجھے کہا، پاک کپڑے دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی، اور ہم منتظر رہے کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس خدائے قدیر و علیم کے 1000 بار شکر گزار ہیں جس نے آپ کو ہم سے جدا کر کے پھر ملایا اور ہماری جماعت کی رونق بکھر جانے کے بعد پھر درست فرما دی۔ آپ ذرا بیان تو فرمائیں کہ شدید انکار کے باوجود پھر آپ کا آنا کیسا ہوا؟ شیخ فرماتے ہیں، میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی کہ خداوند مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ خدا تعالیٰ نے میری آواز سن لی، میرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی اس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا، ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور سلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحدین اور یہ کمبخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حسن بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز آئی کہ یہ ایمان و توحید جو کچھ بھی تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا جو در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ اسلام قبول کرنے کی خوشیاں منا رہے تھے۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے،
بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدایات پیش کی۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور وہی حدیث و تفسیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کو بھلایا ہوا علم پھر عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی تھی۔ تلامذہ کی تعداد 40,000 ہو گئی اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟ آنے والے نے کہا، اپنے شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے، جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہان اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا اور واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ شدت غم دم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک پہنچی تھی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی۔ میں رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی اور اس وقت مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ اسی حالت میں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی اتباع کر اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اسی عالم خواب میں اس شخص کو مخاطب ہو کر کہا، شیخ کا دین کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اس کا دین اسلام ہے۔ میں نے کہا، اسلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اس بات کی دل و زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا، ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے، بس اپنی آنکھیں کھول دو۔ چنانچہ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو دجلہ، ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے بہتی ہے، اس کے کنارے پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہی کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہیں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کام بھی حضرت خضر علیہ السلام نے انجام دیا۔ میں اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک حجرے میں ٹھہرا لیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد و عبادت میں اپنے شریک کثیر لوگوں سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے مالک و خالق بے نیازی کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈھل گیا، ہڈیاں اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر اسی میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور اب اس کا سفر آخرت آن پہنچا۔ اس کے دل میں اس کے سوا کوئی حیرت باقی نہیں رہی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی جائیں، کیونکہ جس وقت سے اس حجرے میں مقیم ہوئی تھی اس وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا اور نہ ہی شیخ کی زیارت ہو سکی، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و غم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر شیخ کو بلاوا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر شیخ کی زیارت ہو جائے۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ جہاں وہ لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی، مگر آنسوں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی، لیکن اس لڑکی کی زبان بے زبان یہ کہہ رہی تھی
دمے آخر ہے ظالم دیکھ لینے دو نظر بھر کر، صدا پھر دیدہ ترک کرتے رہنا اشک افشانی۔ آخر شیخ صاحب آئے تو لڑکی نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا لفظ کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نے شفقت آمیز آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی، اور اب یہ خاموشی اور مہر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس خاموشی پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار و فانی کو خیر آباد کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ اس لڑکی کی وفات پر غم زدہ ہو گئے، مگر شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند ہی روز کے بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا باغ میں مقیم ہے اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح ہوا، اور وہ عورت یہی لڑکی تھی، اور اب وہ دونوں جنت کے بیش قیمتی نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتا ہوں اگلے واقعے میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا اور خصوصاً اپنے والدین کا ضرور خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔